تین دن طلحہ زبیر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقاتیں کرنے کے بعد جب صلح کا اعلان ہوا تو اس سے اگلے دن دوپہر کے وقت اچانک سے دونوں فوجوں میں جنگ چھڑ گئی اور دونوں طرف سے تیر اندازی ہونے لگی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ہم پہ شب خون مار کے اچانک حملہ کر دیا ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شور سنا اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ہو رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی طرف سے جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے بتایا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی فوج نے اچانک سے حملہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی فوج میں بھاگ کے گئے اور بار بار ان کو یہ حکم دیتے رہے کہ وہ ہاتھ روکیں۔ اس طرح زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہاتھ روکیں، کوئی جنگ ہماری ابھی نہیں ہوئی بلکہ صلح ہو چکی ہے، لیکن اس وقت تک جنگ چھڑ چکی تھی اور کارزار گرم ہو چکا۔ اس کے بعد مجبوراً علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس جنگ میں حصہ لینا پڑا اور مجبوراً جب دونوں لشکروں کو جنگ کرنی پڑی اس وقت سب سے پہلے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ لشکر چھوڑ کر نکل گئے اور وہ مدینہ کے راستے پہ چلنے لگے، اور جو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تھے ان کو سب سے پہلے جنگ چھڑتے ہی ان کو تیر لگے، وہ زخمی ہو کے گرے اور اسی وقت شہادت ان کی ہو چکی۔ اب بصرہ والے بغیر کسی کمانڈر کے تھے، کیونکہ بصرہ کی جو فوج تھی وہ طلحہ، زبیر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گرد جمع تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فوج میں نہیں تھی کہ بلکہ بصرہ کی رہائش گاہ میں تھی، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو چکے تھے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی طرف جا چکے تھے۔ اب بصرہ والے صرف تلوار اٹھا کر اپنی جان کے بچانے کے لیے لڑ رہے تھے، اور جب سر بہت کٹنے لگے اس وقت کعب رحمت اللہ علیہ جو کہ اس وقت بصرہ کے قاضی تھے وہ بھاگ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ آ کر ہی اپنے فوج کو سمجھائیں کہ وہ ہاتھ روکیں ورنہ مسلمانوں کا قتل عام شروع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملتے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پہ سوار ہوتی ہیں اور فوراً لشکر میں پہنچتی ہیں اور وہ بار بار کہتی ہیں کہ بیٹو اللہ کو یاد کرو، بیٹو بس کرو، ہاتھ روک لو، بیٹو اللہ کا خوف کرو۔ اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بار بار کہنے کے باوجود جنگ نہ رکی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کعب رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ تم قرآن اٹھا کے آگے آگے چلو اور لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دو کہ قرآن کی طرف آئیں اور صلح کریں۔ اور جب کعب رحمت اللہ علیہ نے قرآن اٹھا کے آگے آگے جانے لگے ایک تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور کعب رحمت اللہ علیہ اسی وقت تیروں کی زخم کھا کر شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد پے در پہ کئی تیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کی طرف چلائے گئے۔ مجبوراً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کی سواری کی حفاظت کرنے کے لیے چاروں طرف ان کے جانسار جمع ہوئے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد آ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کی لگام پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ امی جان آپ کا کیا حکم ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ محمد کو حکم دیتی ہے کہ اے محمد، اے میرے بیٹے، تم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے نیک والے بیٹے کی طرح بن جاؤ، یعنی حابیل اور قابیل میں جب قابیل قتل کرتا ہے تو حابیل اپنے ہاتھ رو کے رکھتا ہے، تو عائشہ صدیقہ محمد کو حکم دیتی ہے کہ تم اپنے ہاتھ رو کے رکھو۔ لیکن جب عائشہ صدیقہ پے در پہ سبائیوں کے حملے ہوتے ہیں تو مجبوراً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد بھی جنگ میں کود جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے عائشہ صدیقہ کے اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے ان کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پے در پہ اور لوگ آتے ہیں، لیکن جو بھی شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کی لگام پکڑتا ہے سب سے پہلے اس کے ہاتھ کٹتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سر در سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے اور زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم سے چور چور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کی لگام پکڑتے ہیں، اور جس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ کے اونٹ کی لگام پکڑتے ہیں اس وقت عبداللہ بن زبیر کو 37 زخم لگ چکے ہیں اور وہ خون آلود ہیں، اور اسی وقت عبداللہ بن زبیر کا سامنا ہوتا ہے مالک اشتر سے۔ ان دونوں کا بہت ہی خطرناک قسم کا مقابلہ ہوتا ہے اور کافی دیر تک لڑتے لڑتے دونوں زخموں سے چور ہو کر گرتے ہیں اور دونوں کے لشکر ان کو اٹھا کے پیچھے لے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کے بعد بھی پے در پہ لوگ عائشہ صدیقہ کے اونٹ کی لگام پکڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے پے در پہ 70 لوگ صرف لگام پکڑتے ہوئے شہید ہو چکے تھے۔ دونوں طرف سے جنگ کچھ یوں تھی کہ جو سبائی تھے وہ قتل و غارتگیری کر رہے تھے اور جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے اور جو صحابہ کرام تھے وہ اپنے ہاتھ روک رہے ہیں اور دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں۔
اسی طرح جنگ کے شروع میں جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزے کے مقابلے میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو اس وقت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابل لشکر کے سردار ہیں، لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ نیزہ نہیں چلاتے بلکہ ان کو جانے دیتے ہیں۔ ویسے بھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے نہیں بلکہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے نکلنے کے لیے جا رہے تھے، اور نکلتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ آج جو بھی قتل ہوں گے یا ظالم ہوں گے یا مظلوم ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ میں مظلوم مارا جاؤں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ سر دھڑوں سے گر رہے ہیں، اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس دن کے بعد بھی کوئی توقع کر رہا ہے کہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام ہوگا؟ اور اس وقت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کو جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی منع کیا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے کوچ کر رہے تھے اس وقت ابن عباس اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار منع کر رہے تھے اور ان کی رائے اس میں شامل نہیں تھی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کے حکم پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک تھے۔ اب یہاں پر بھی جب دونوں طرف سے قتل و غارت گیری ہو رہی تھی اور سر دھڑوں سے کٹ رہے تھے، اس وقت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ پھر آگے بڑھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ اس وقت طلحہ بھی نہیں، زبیر بھی نہیں، اور جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ صرف اپنی جان کے امان کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو امان دے دیا جائے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کی حفاظت کرنے کے لیے بہت زیادہ، کیونکہ جنگ کی جو سب سے زیادہ شدت تھی وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کے ارد گرد تھی، تو قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ اونٹ کو بٹھایا جائے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو اونٹ سے اتارا جائے، تو اس وقت یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ جب اجازت ملتی ہے تو قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ عبداللہ کو لے جا کر عائشہ کے اونٹ تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو امان دیتے ہیں۔ امان دینے کے بعد بصرہ کے اکثر لوگوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو اونٹ تھا اس کے عبداللہ نے حکم دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کے جب پاؤں کاٹے تو جو اس کے اوپر ہودش تھا جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سوار تھی، اس کو پہلے سے ہی محمد بن ابی بکر اور عبداللہ نے سہارا دیا اور آرام سے اس کو اٹھا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں لے آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خیمہ دیا جس خیمے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت قیام کیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے امی جان، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف فرمائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتی ہیں کہ اے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں آتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ کوئی بھی جو بھاگنے والا ہے اس کا سر بھی نہ کاٹا جائے، ان کا پیچھا بھی نہ کیا جائے، بھاگنے والوں کو بھاگنے دے دیا جائے، اور اس کے بعد جو زخمی ہیں ان کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ اور مال کے بارے میں حکم دیا کہ جو مخالف فوج تھی ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت نہیں بلکہ وہ امانت ہے، اس میں سے کسی کو کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال سے منع کرتے ہیں تو ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مقابل میں جو فوج تھی ان کا خون ہمارے اوپر حلال تھا، ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے، لیکن اب ان کا مال ہمارے لیے کیوں حلال نہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اپنے حصے میں لے کے جائے گا؟ جب یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو سب کے رنگ فک ہو جاتے ہیں، سب کے رنگ اڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا بلکہ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، سبحان اللہ، وہ تو ہمارے ام المومنین ہے، وہ تو ہماری امی جان ہے۔ تو علی رضی اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی سوال نہ کرے کہ مال کیوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بھی مال ہے اس کو جمع کیا جائے، اور جو مخالف فوج بصرہ والے ہیں تو بصرہ والے نشانی بتا کر اپنا اپنا مال لے جائیں۔ نہ مال تقسیم ہوا، نہ جو بھاگنے والے تھے ان کے سر کاٹے گئے، جو زخمی تھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت شروع کی، اور اس کے بعد جتنے بھی شہداء تھے ان سب کو جمع کیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں فوجوں کے جو شہداء تھے ان کی نماز جنازہ وہاں پہ پڑھائی۔ رضی اللہ تعالیٰ جاتے جاتے جب ایک جگہ پہنچے تو دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش مبارک پڑی ہوئی تھی۔ رہا نہیں گیا، گھوڑے سے اترے اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک اپنے گود میں لیا اور ان کے چہرے سے مٹی صاف کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ اے ابو محمد، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تم آسمان کے تلے یوں ہی پڑے ہوئے ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ الہی، میں اپنی تباہی اور اپنے لٹ جانے کا جو غم ہے وہ تجھ سے ہی بیان کرتا ہوں، شکایت بھی تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ تعالیٰ کے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر چومتے رہے اور روتے رہے، اور فرمایا کہ وہی ہاتھ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار تیروں کو ہٹایا تھا، کیونکہ جب جنگ احد ہوئی تھی اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے نرغے میں آ چکے تھے اور چاروں طرف سے تیر چل رہے تھے، اس وقت اتنا بھی موقع نہیں تھا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جھک کر کوئی ڈال وغیرہ لیتے،
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے بھی تیر چل رہے تھے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیروں کو اپنے ہاتھ پہ روکتے جا رہے تھے. اتنے تیر لگے کہ زخم سے چور چور ہو کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہاتھ شل ہو چکا تھا اور یہ پوری زندگی اسی ایک ہاتھ کو شل کو لے کر گھومتے رہتے تھے. اس لیے شہید ہونے کے بعد جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ ہاتھ اٹھایا وہ کٹا ہوا تو بار بار چومتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے مصائب ہٹائے ہیں. اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابا جان ایک قریشی کی لاش یہاں پر بھی پڑی ہوئی ہے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ طلحہ کے بیٹے محمد بھی خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ تم سب سے بہترین اور سب سے صالح نوجوان تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ زخموں سے چور جب شہادت سے پہلے وہاں پڑے ہوئے تھے تو اس وقت ایک شخص ان کے پاس سے گزرا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر ان کو روکا اور پوچھا تم کس لشکر کے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کا سپاہی ہوں. تو طلحہ نے کہا کہ ہاتھ نیچے کرو میں علی کی بیعت تمہارے ہاتھ پہ دوبارہ تجدید کرتا ہوں. یعنی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اثر انہوں دوبارہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی. جب علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بغیر میری بیعت کے جنت میں داخل ہو. جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ لشکر سے نکل کر مدینے کے راستے پہ چلنے لگے تو ایک بدبخت عمر بن جرموز نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ. چند فوج لے کے گئے تھے اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دے گیا. اور شہادت کے بعد اس بدبخت نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا سر بھی دڑ سے جدا کر کے اپنے ساتھ لائے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا سر پیش کیا اس طور پر کہ شاید مجھے انعام ملے کہ میں نے مخالف فوج جو تھی اس کا جو سردار تھا اور اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا سر کاٹ لایا ہوں. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے سر دیکھتے ہی ابدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو. اور پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, خاص سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے, ایک جانثار ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو جانثار ہے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح گھومتے گھومتے جب کعب بن سور یعنی کہ بصرہ کے جو قاضی تھے ان کی لاش پہ پہنچے تو وہاں پر بھی ابتدا ہو گئے اور کہا خدا کی قسم تم آخر تک انصاف پہ قائم رہے اور تم بہترین بات کرتے رہے.